اگر بات کی جائے سماعت کے حوالے سے تو پہلے تو آپ سے گزارش کریں کہ میرے ساتھ علی جاز بھٹر صاحب کھڑے ہیں اور نادیہ کھڑی ہیں اور ہمارے ورکرز کھڑے ہیں. نہ وکلاء کو ایکسیس ہے. فیصل چوہدری صاحب بھی انہوں نے جانے اس لیے دیا کیونکہ یہ دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے ایک کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی. ہم بھی انشاءاللہ تعالی منڈے کو جا رہے ہیں تو انہیں عدالت کی درخواست دیں گے کیونکہ عدالت کے حکم کے باوجود کہ وکلاء جا سکتے ہیں، خان صاحب کے کونسلز جا سکتے ہیں. خان صاحب کے کونسلز کے ساتھ جو بھی ان کا وکیل ہوگا وہ 3 وکلاء کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، یعنی ایسوسیٹس. تو ہمیں اجازت نہیں دی گئی. صبح سے لے کر اب تک ہم یہاں پر کھڑے ہیں. ہم جانا چاہتے تھے، صرف اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا موقف جو ہے وہ باہر روکا جائے. فیصل صاحب نے بات کی، اس کے اوپر بھی انہوں نے روک لیا. پھر یہ عدالت میں گئے اور اس طریقے سے آئی اور اب یہ دوبارہ یعنی کہ کنٹمپٹ کی وجہ سے ان کو ایکسیس نہیں دی. ہمیں بھی اسی وجہ سے ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ ہم دوبارہ وہ جائیں کنٹمپٹ میں، دوبارہ وہ سارا پروسیس کریں اور پھر جا کر وہ ایکسیس کی طرف بڑھیں گے اور پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی ہے. صحافی جاتے ہیں دوست ہمارے، میں ان کو تو بلیم نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی جو ان کے چینلز والے ہیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے فیصل بھائی نے، دیکھیں ان کو چاہیے کہ ایک پالیسی بنائیں. یا تو یہ کہہ دیں جیل اتھارٹیز کو کہ جی ہم نے نہیں جانا، بائیک آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ اندر جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کا موقف جو ہے وہ باہر آنا چاہیے. خان صاحب کی ایک بات باہر آنی چاہیے. آپ تمام لوگوں کو ٹویٹ کرنے چاہیے. مسلم امہ کے لیڈر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. آپ ان کی آواز کے اوپر، ان کے میسج کے اوپر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ آج توشہ خانہ کیس کی جو سماعت تھی، توشہ خانہ کیس کے اندر اگر بات کی جائے تو یہ توشہ خانہ کیس پہلا نہیں ہے، یہ دوسرا بھی نہیں ہے، یہ تیسرا بھی نہیں ہے، یہ چوتھا کیس ہے. نیب کا یہ پارٹ 2 ہے اور اوور آل یہ چوتھا کیس ہے. قانون یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جرم ہوئے ہی کوئی نہیں ہے. جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کارروائی ہوگی، ایک کیس ہوگا. چوتھا یہ کیس بنایا گیا ہے اور پھر ہنگامی بنیادوں کے اوپر چاہے القادر ٹرسٹ کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو، ہر روز سماعت کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کل بھی سماعت تھی، پرسوں بھی تھی. اب درمیان میں صرف سنڈے کی چھٹی آئی ہے. سنڈے کے بعد اب پھر منڈے کے لیے القادر لگا ہوا ہے اور اس توشہ خانہ کو منگل پر لے کر چلے گئے، یعنی 5 تاریخ. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو رہی ہیں. وہاں پر اعظم سواتی صاحب کی آج بیلز لگی ہوئی تھی. ان کیسز کے اندر نہ پراسیکیوشن ہے، نہ ان کے پاس ریکارڈ ہے. جہاں پر کوئی بیل یا خان صاحب کی بیل کا معاملہ ہو یا بی بی صاحبہ کی بیل کا معاملہ ہو یا خان صاحب کی کسی سیاسی رہنما یا ورکر کا معاملہ ہو، وہاں پر ریکارڈ پیش نہیں کی جاتے. وہاں پر وکیل بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر پراسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہوتے اور جہاں پر سزائیں دینی ہو پھر پراسیکیوٹر آتے ہیں، پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کو اندر لے جایا جاتا ہے. سارا دن کاروائیاں چلتی ہیں، شام تک کاروائیاں چلتی ہیں اور پھر جج صاحب بھی مکمل سہولت فراہم کرتے ہوئے اس کیس کو دوسرے دن ارجن کر دیتے ہیں. جج صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی اور کیس نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کسی اور کیس میں سماعت کریں. ہر روز آ کر یہاں پر سماعت ہو رہی ہے. پورے پاکستان میں ڈے ٹو ڈے اگر کام کرتے ہوئے اس کیس کو دوسرے دن ارجن کر دیتے ہیں. جج صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی اور کیس نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کسی اور کیس میں سماعت کریں. ہر روز آ کر یہاں پر سماعت ہو رہی ہے. پورے پاکستان میں ڈے ٹو ڈے اگر ہیئرنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو ہمیں دکھا دیے جائے. جہاں پر خان صاحب کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ نیب ترمیم سے انہوں نے فائدہ لے لیا ہے، نواز شریف، آصف زرداری اور جو گیلانی ہے، ان تینوں نے نیب احتساب عدالت کے اندر ریفرنس جو دائر تھے ان کو واپس لینے کی درخواست دے دی ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ جناب نیب ترمیم ہو گئی ہے. تو یہ نیب ترمیم کا فائدہ لینے والے یہ خود ہیں. کوئی دنیا میں کہیں پر ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون بنائے جس سے اپنے ہی آپ کو فائدہ دے. تو انہوں نے کیسز اپنے ختم کروائے ہیں. عمران خان کے کیسز جو ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں. عمران خان نے مکمل طور پر ہمیشہ یہ کہا کہ آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے اور وہ آزادی حاصل کرنے تک اپنی جنگ جو ہے جاری رکھیں گے. آخری میں بات کرنا چاہوں گا، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ بند کمرے کے اندر ٹرائل چلایا جا رہا ہے، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. توشہ خانہ کا کیس فوراً ختم ہونا چاہیے. آج بریت کی درخواست دے دی گئی ہے. خان صاحب کی رہائی 1 منٹ بھی بنتی نہیں ہے کہ ان کو 1 منٹ بھی جیل کے اندر پابند سلاسل رکھا جائے. فی الفور انہیں رہا کرنا چاہیے. تمام لیڈران کو رہا کرنا چاہیے، تمام ہمارے ورکرز کو رہا کرنا چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے اور میں خراج تحسین پیش کروں گا بشرا بی بی صاحبہ کو کہ جس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ 264 دن اڈیالہ جیل میں گزارے، سختیوں کے باوجود گزارے. ان کے اوپر سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں، ملاقاتوں پر پابندیاں تھیں. ان کے ساتھ ان کی جو جیل مینر کے مطابق ان کا حق ہے. حالانکہ اس وقت وہ سزا یافتہ نہیں تھے، نہ بی بی صاحبہ تھی، نہ خان صاحب تھے اور نہ ابھی بھی خان صاحب نہیں. وہ ایک انڈر ٹرائل پرزنر ہے.
تو انہوں نے کے اوپر سختیوں کے باوجود انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی. وہ کھڑی رہی ہیں, وہ ڈٹی رہی ہیں, وہ پیچھے اپنے موقف سے نہیں ہٹی. وہ عمران خان کی طاقت ثابت ہوئی ہیں, عمران خان کی کمزوری ثابت نہیں ہوئی. کوئی ٹیر والا معاملہ نہیں ہے. تمام کیسز بنائے گئے, ایک ایک کیس انہوں نے دائر کیا. آخر میں ان کے پاس کیسز بچے تھے 9 مئی کے, وہ بھی انہوں نے درج کیے. اس کے باوجود امپلیکیٹ کرنے کے باوجود اس میں بھی الحمدللہ ان کو ڈسچارج کیا گیا. جب آپ کے پاس کوئی کیس نہیں بچتا تو آپ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان کو بھی نہیں توڑا جا رہا, کیس بھی نہیں بچا, تو عدالت نے میرٹ کے اوپر ان کی بیل دی. ہم نے بیل کے لیے اسی کیس کے اندر ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے. ہم عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں کہ ان کی بیلز دائر ہو چکی ہیں. آج لاہور میں 9 مئی کی کیسز کی بیلز تھیں, توشہ خانہ کی بھی بیل دائر ہو چکی ہے. تو آپ سے استدعا ہے کہ فل فور آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیئر ٹرائل ہر ایک کا شخص ہے, انہیں فل فور اس میں بیل دینی چاہیے اور ان کی رہائی جو ہے وہ یقین